مصحف فاطمہ بھی پروردگار کا ہدیہ ہے، لیکن مصحف فاطمہ اور حدیث لو میں فرق ہے۔ حدیث لو جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نازل ہوئی، یعنی یہ جو لو تھی۔ اور مصحف فاطمہ جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جو ہے مصحف فاطمہ جو ہے یہ کتاب تشکیل پائی ہے، اور یہ کتاب ہے مصحف فاطمہ، اور ہمارے ائمہ علیہم السلام اس سے ہمیشہ فیض لیتے تھے، اور اس وقت بھی وقت کے امام کے پاس موجود ہے، اور اس کتاب سے جو کچھ نقل ہوا ہے وہ ہماری احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، ورنہ کوئی کتاب مصحف فاطمہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور یہ ان چیزوں میں سے ہے یا ان تبرکات میں سے ہے جو ہمارے ائمہ جو ہیں وہ صلوات اللہ علیہم اجمعین اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اس وقت امام عصر علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ مصحف فاطمہ جو ہے یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب بی بی بہت زیادہ غمزدہ تھیں، اور جو کچھ بھی اس زمانے میں واقعات پیش آئے، اس وقت بی بی نے ایک دفعہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کو کہا کہ میں جو ہے فرشتے کی جو ہے وہ آواز سنتی ہوں، اور وہ اس نے کچھ چیزیں میرے لیے نقل کیں، اور بی بی نے وہ مولا علی کو جو ہے وہ بتائیں۔ اس کے بعد امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب جب آپ فرشتے کی آواز سنیں اور جب وہ آپ کے لیے کچھ بیان کریں تو آپ مجھے بتائیے گا تاکہ میں اسے ساتھ ساتھ لکھوں۔ تو اب وہ فرشتہ کون ہے اس کے بارے میں بھی روایات ہیں مختلف، اور بعض روایات کی روح سے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جنہوں نے آ کے بی بی کی خدمت میں کچھ حقائق آئندہ دنیا کے حوالے سے بیان کیے، اور بی بی جو ہے انہوں نے فرشتے سے براہ راست سنا اور بولا، اور جسے بعد میں امیر المومنین نے اپنے دست مبارک سے لکھا۔ یوں وہ مصحف فاطمہ جو ہے وہ تشکیل پایا، اور وہ کتاب تشکیل پائی۔ اب مصحف فاطمہ میں کیا آیا ہے، اور یہ کس طرح کی وحی تھی، اور پروردگار کی کیا گفتگو تھی، یہ تو واضح ہے کہ یہ کوئی شریعت اسلام کے بارے میں نہیں تھی، یہ کوئی فقہی احکام نہیں تھے، یہ کوئی عقائد نہیں تھے، یہ کوئی اخلاقیات کی گفتگو نہیں تھی، چونکہ بعض لوگوں کو چونکہ اس کی سمجھ نہیں آتی، اور یہ پھر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ دین تو کامل ہو چکا تھا، پھر بی بی پر ایک فرشتے کا نازل ہونا اور انہیں کچھ چیزوں سے آگاہ کرنا اور وہ لکھی جانا، اس کا جو ہے وہ ہدف کیا ہے، یا دین کامل نہیں تھا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے وہ وحی کا سلسلہ کیوں دوبارہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو ہم یہاں یہی عرض کریں گے کہ دین کے حوالے سے کوئی وحی نہیں ہوئی، اور کسی ہمارے امام پر جو ہے وہ کوئی وحی نہیں ہوئی۔ ہم سب شیعان آل محمد جو ہیں وہ ختم نبوت کے قائل ہیں، دین جو ہے وہ مکمل طور پر ہمارے پیغمبر اسلام پر نازل ہوا، اور اس کے بعد مزید کوئی دین نازل نہیں ہوا، یہ دین کامل ہے۔ ہاں، بیان ہونے میں بالترتیب بیان ہوا، یعنی ہو سکتا ہے کہ عصر رسالت میں یہ دین سارا بیان نہ ہوا ہو، جتنی اس زمانے کی ضرورت تھی اس کے مطابق بیان ہوا ہے، اور باقی جو ہے ہمارے بعد والے ائمہ نے جتنا مناسب سمجھا بیان کیا، چونکہ پیغمبر اسلام نے کچھ دین بیان کیا اور باقی جو ہے وہ اپنے اوصیاء کو منتقل کیا، سب سے پہلے وصی امیر المومنین کو، ان کے بعد پھر دوسرے وصی، یعنی ہر وصی نے پھر بعد والے وصی کو منتقل کیا۔ اور اب آگے جیسے جیسے دور آئے اور جیسے جیسے ہمارے ائمہ کو فرصت ملی، کسی وقت بیان کی فرصت نہیں تھی، ظالموں کی طرف سے سخت جو ہے وہ ایک ظالمانہ ماحول قائم کیا جاتا تھا اور تقیہ شدید تھا، لیکن بعض زمانے جیسے امام صادق، امام باقر صلوات اللہ علیہ مجمعین کے زمانوں میں، یا خود امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے کوئی فرصت ملی تو یہ کھل کر جو ہے وہ یہ علوم آل محمد جو ہیں بیان ہوئے، جو کہ اصل میں وہی دین تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا، اور اسی طرح یہ بیان ہوتا رہا تا 260 ہجری تک۔ تو لہذا بی بی پر یہ جو فرشتہ آیا اس نے کوئی دین بیان نہیں کیا۔ اب اس میں کیا بیان ہوا، وہ کوئی غیبی خبریں تھیں، یعنی آنے والے زمانوں کے حالات تھے، قیامت تک جو ہے وہ دنیا کن حالات سے دوچار ہوگی، اور کیا کیا حوادث ہوں گے، آخر الزمان میں کیا ہوگا، اور مختلف ائمہ کے ادوار میں کیا ہوگا، دنیا کی خبریں تھیں۔ لہٰذا یہ جو غیبی خبریں ہمارے ائمہ دیتے تھے، یا پیش گوئیاں جیسے ہم پشین گوئی بھی کہتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا، اس کا ایک بہت بڑا منبع جو ہے یہی مصحف فاطمہ ہے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ائمہ جو ہیں وہ بس اوقات اس طرح کی پشین گوئی فرماتے تھے کہ آئندہ جو ہے یہ کچھ ہونے والا ہے، تو راوی جو ہے
وہ بسا اوقات پوچھتا تھا کہ مولا آپ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو وہ فرماتے تھے کہ میں نے جو ہے اسے مصحف فاطمہ میں دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مصحف فاطمہ جو ہے وہ ائمہ معصومین کے پاس موجود بھی ہوتا تھا، ایک منبع علم تھا ان کا، اور دوسرا جو ہے اس کے اندر وہ واقعات تھے جو قیامت تک پیش آنے تھے، اور ہمارے ائمہ نے اسی سے جو ہے وہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نقل کیے۔